السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم روزہ نہ رکھنے کی اجازت، مطلب کن کن صورتوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دوسری چیز، روزہ کی قضا کیسے کرنی ہے، روزے کی قضا کیا ہے۔ تو اس سے پچھلی ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے روزہ توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو 60 دن لگاتار آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر بیچ میں چھوٹ جاتا ہے پھر سے آپ کو لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 60، یا اگر ہمت نہیں ہے روزے رکھنے کی تو آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک بار میں 60 مسکینوں کھلا دیں یا ایک مسکین کو 60 دن کھلا دیں، بات یہی ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے یا مرض ہے، اس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بڑھ جائے گا، تو اس صورتوں میں اس کی قضا کرنا لازم ہے بعد میں روزے کے۔ اگر عورت حمل سے ہے، پریگنینٹ کہتے ہیں اس کو، اور روزہ رکھنے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، خود کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزے سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ کسی دوسرے بچے کو پال رہی ہے، دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ شرعی مسافر جو کم از کم جو ہے 48 میل یعنی تقریباً 77، ٹھیک ہے، یا کلومیٹر سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، یعنی اتنے کلومیٹر، اس طریقے سے 48 میل اتنا ہوتا ہے، تقریباً 77 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اگر اتنا سفر کسی نے کیا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا، اور اس پہ روزے رکھنے کی کیا ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر سفر میں کوئی تکلیف یا دقت نہ ہو تو افضل ہے کہ روزہ رکھ لے، اور اگر خود کو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ مان لیجیے ساتھیوں کو دقت ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، ٹھیک ہے، سفر وغیرہ میں اگر دقت نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر سفر وغیرہ میں اگر ساتھی وغیرہ کو کیا ہے دقت ہو رہی ہے تو روزہ نہ رکھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اگر روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو اب روزہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مان لیجیے اگر روزہ نہیں تھا، سفر شروع کیا تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کر سفر شروع کیا تو جب تک تو روزہ پورا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ کھانے پینے کے بعد یعنی سفر میں تھا، بغیر روزے کے تھا، افطار سے پہلے کسی بھی وقت گھر پہنچ گیا تو اب چاہیے کہ افطار تک کھانے پینے سے احتراز کرے۔ مان لیجیے روزہ نہیں تھا اور سفر میں تھا، اور کب پہنچا، افطار سے پہلے، تو افطار تک کیا کرنا ہے، آپ کو احتراز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ سفر سے آ گیا، ٹھیک ہے، اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس میں، اور سفر سے کیا ہے وہ آ گیا، اور کیسے وقت میں آیا سفر سے کہ جس میں روزے کی نیت ہو سکتی ہے، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کرے، ٹھیک ہے، روزے کی نیت کرے۔ کیا بتایا ہم نے اس میں، پھر سے سن لیجئے یہاں سے۔ اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ سفر سے آ گیا، مان لیجیے جہاں سے سفر کرنے گیا تھا وہاں سفر سے وہ آ گیا، تو اس پہ کیا ہے، زوال سے 2-1.5 گھنٹہ پہلے آ گیا تو وہ نیت کر لے تو روزہ کیا ہو جائے گا، روزے کی نیت ہو جائے گی۔ اگر کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کرے۔ اگر کسی کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہاں میں تمہیں مار دوں گا، روزہ توڑ دے، تو روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اگر بیماری یا بھوک پیاس یا اتنا غلبہ ہو جائے بھوک پیاس کا کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا کسی ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی طبیب نے کہہ دیا
کہ اگر بھوک پیاس کا اتنا ہو گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑا تو یہ مر جائے گا. اگر ایسی نوبت آ جائے تو روزہ توڑنا کیا ہے، واجب ہو جائے گا. عورت کے لیے ایام حیض یعنی پیریڈس جو ہوتے ہیں، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون یعنی نفاس کہتے ہیں اس کو آتا ہے، اس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں، اس کی قضا کرے گی. ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. بیمار، مسافر اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے جو ہے رمضان میں روزے نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے. رمضان میں روزے نہیں رکھنے، لیکن رمضان مبارک کے احترام کی وجہ سے ان کے لیے لازم ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں، پرہیز کریں. یعنی میں نے کیا بتایا، بیمار یا مسافر ہو، ٹھیک ہے، اور حیض و نفاس والی عورت ہو تو ان کا جو ہے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا کیا جائز ہے، لیکن وہ سب کے سامنے جو ہے اس نہ کھائیں، پرہیز کریں، ہے نا، چھپ کر کھائیں. اب روزے کی قضا کیا ہے؟ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا، کسی بیماری وغیرہ سے، تو جب عذر جاتا رہے تو جلد قضا کر لینا چاہیے. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کیا معلوم کس وقت موت آ جائے. قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر رکھے یا ایک ایک کر کے رکھے، لگاتار رکھے یا ایک ایک کر کے رکھے. اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہو جانے کے بعد اپنی موت تک اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کر سکے تو اس کے ذمے قضا لازم نہیں. مان لیجیے اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ قضا کر لے، یا موت کے قریب، ٹھیک ہے، جیسے مالے کو سفر کر کے آیا، اس کی موت آنے والی ہے، یا پھر کوئی مریض ہے، تندرست ہونے کے بعد سے موت تک اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ روزے قضا کر سکے، تو اس پہ روزہ قضا کرنا کیا ہے، لازم نہیں ہے. سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملیں اتنے دن کی قضا لازم ہوگی. اگر جتنے بھی دن ملیں آپ کو اتنے دن میں آپ قضا کر لیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی روزے کی ہو. اگر کسی نے فوت شدہ روزے قضا کرنے کا وقت پایا، ٹھیک ہے، اگر کسی نے فوت شدہ روزے قضا کرنے کا وقت پایا لیکن ابھی تک قضا نہیں کیے تھے کہ موت کا وقت آ گیا، تو وصیت کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی نے روزہ رکھا تھا، مطلب کسی کے پاس کسی کے روزے قضا تھے اور اس کی موت آ گئی، تو وہ وصیت کر جائے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو. اگر وصیت کیے بغیر مر گیا تو مناسب ہے کہ اس کے وراثہ ہر روزے کے بدلے میں 1 کلو یعنی 633 گرام گندم یا 3 کلو 266 گرام جو یا ان کی قیمت غریبوں پر صدقہ کر دے. اگر روزے نہ رکھ سکے، وصیت کر کے نہیں گیا ہے، تو اتنا گیہوں، اتنا کلو گرام جو ہے جو یا اس کی قیمت ہے غریبوں پہ صدقہ کر دے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ مرنے والا مال چھوڑ کر مرا اور روزے کی وصیت کر گیا تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے، یعنی اس کا بدلہ ہے نا، اس کا بدلہ، روزے کا بدلہ جو ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے مال کے بدلے، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے اس میں کیا کیا بتایا آپ کو. روزے رکھنے کی اجازت بتائی، یعنی کون کون روزے نہیں رکھ سکتے. بیمار نہیں رکھ سکتا یعنی مرض بڑھتا ہو. دوسرا، عورت اگر حمل ہو، پریگننٹ ہو، یا کوئی عورت دودھ پلاتی ہو اپنے بچے کو اور دودھ خشک ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے روزہ کیا ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا کر لیں بعد میں. اور کوئی مسافر ہو یعنی 48 میل کا سفر کیا ہو، اس پہ کیا ہے، روزے کی قضا، اس پہ روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے، اگر ساتھیوں کو دقت ہوتی سفر میں تو بھی نہیں، نہ رکھنا افضل ہے. اور اگر روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تھا تو اب روزہ پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر کچھ کھایا پیا نہیں، سفر میں چلا گیا اور جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا 2-1.5 گھنٹہ پہلے یعنی زوال سے، تو روزے کی نیت کر لے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، قضا کر لیں گے بعد میں. اس کی اگر بیماری یا بھوک پیاس کی وجہ سے کیا ہے نا، اتنا غلبہ ہو جائے کہ ڈاکٹر کے نزدیک ہے جان کا خطرہ ہو، تو اس میں روزہ توڑ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہوتا ہے. اب عورت کے لیے ایام حیض اور بچے کی پیدائش کے بعد خون و نفاس آتا ہے دوران، اس کے روزہ رکھنا کیا جائز نہیں ہے، نفاس والی عورت اور حیض والی عورت. اور
بیمار ہو گیا، مسافر ہو گیا، یا حیض و نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں کیا ہے، روزے رکھنا کیا ہے، جائز ہے، لیکن ان کی قضا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن رمضان میں کیا کرنا ہے ان کو، سب کے سامنے کھانا نہیں کھانا ہے۔ اب روزے قضا کیا ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا جلدی کر لینی چاہیے۔ متواتر روزے رکھنے چاہیے، کتنے دن تک، 60 لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، یا ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو اگر کوئی کسی مسلمان کے کیا ہے ذمے روزے ہیں قضا، تو وہ وصیت کر جائے، وصیت نہیں کر کے گیا ہے تو جو اس کے وارث ہوگا تو وہ کیا کرے گا، 233 کلو گرام گیہوں یا 266 گرام جو اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مال چھوڑ کر چلا گیا تھا تو اس کی کیا ہے، فدیہ دینا پڑے گا اس کے روزے کے عوض، ٹھیک ہے۔ اس کے روزے کی عوض جتنا اتنی قیمت ہے، ٹھیک ہے، گیہوں وغیرہ کے، اس کے بدلے اس مال کا فدیہ دینا پڑے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے جو ہے بیان فرمائیں گے، بیان کریں گے سحری کے بارے میں، افطار کے بارے میں۔ السلام علیکم۔